السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، محنت کر لیں۔ خوش نصیب ہے جو رمضان میں جنت حاصل کر لیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور درود شریف پڑھتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اور رمضان میں جس نے کہتے ہیں بڑا گناہ گار ہے جو رمضان میں اپنے گناہ نہیں بخشواتا، جنت نہیں حاصل کرتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کرتا اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں مغفرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سب سے بڑی بات ہے آپ نے پیار سے پڑھنا ہے قرآن مجید اور سمجھ سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے اور سننا بھی۔ یہ نہیں کہ آپ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اس کا کئی لفظ جو ہے نا ان کا صحیح لفظ کے معنی نہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں جلدی جلدی پڑھنے سے، اور ان کو واضح پڑھنا ہے آپ نے، اور تیزی سے نہیں پڑھنا۔ جیسے آپ بڑا خوبصورت آپ کسی کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، دل سے بات نکلتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں پہ بڑا فضل کیا ہے، اور دنیا کے لیے فضل کیا ہے، سب کے لیے، اور سب کے لیے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اہل کتاب بھی پہلے روزہ رکھتے، یہودی بھی رکھتے تھے، اس میں 12 قبیلے بٹ کے انہوں نے اپنے اپنے مطابق وہ زندگی گزارنے لگ پڑے، تو ان کے 12 بیٹے تھے، تو اس لیے تفرقہ پڑ گیا۔ تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہماری قوموں میں سے کیوں نہیں آئے، ہماری قوموں میں سے نہیں، ہماری ذاتی سے کیوں نہیں آئے، ہماری برادری سے کیوں نہیں آئے، یہ چیزیں بن گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کرے ان کو بھی۔ سب کے لیے دنیا میں سب کے لیے روزے ہیں، فرض کیے اللہ تعالیٰ نے، ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کے، اور سب سے بڑی کتاب، آخری نبی رحمۃ اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا فضل کیا ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمیں فضل کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، تو آپ نے قرآن مجید جو پڑھنا ہے جیسے بڑے دل سے، دعا سے، بڑے زور سے اور بڑے پیار سے دل سے آواز نکلتی ہے تو کوئی اچھا لگتا ہے ہمیں، ویسے یہ تو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا عبادت کرنے کے لیے، ورنہ تو فرشتے بھی بہت تھے عبادت کرنے کے لیے۔ تو تیزی سے نہیں پڑھنا، وہ لفظ جو ہے چینج ہو جاتے ہیں، اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ایسے نہیں تیزی سے پڑھنا، اس کے معنی سمجھ آئیں اور آپ کو بھی سمجھ آئے، اور ایک رکوع پڑھیں چاہے وہ اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس میں قرآن اترا، رمضان لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، اور تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرنے ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے، اس وقت تو سفر بھی بہت سخت ہے، کتنے 100 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا پیدل، نہ ہی کوئی سواری ہوتی، بڑا مشکل تھا، پھر بھی روزے رکھتے تھے۔
تو وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ پھر بھی روزے نہ رکھیں، اور کرام جی کی آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بیٹھے ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کے مشورے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وہی کرتے تھے کہ ایسے فیصلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے نہیں باتیں کرتے تھے زیادہ، وہ کلام مجید وہی ہوتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ تو اس لیے سچی اور کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی ہے اور اس کا حفاظت بھی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ پندر پادری کی باتیں نہیں، حق الیقین کی بات ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سفر میں، بیمار میں روزے نہ رکھیں اور دنوں میں تعداد پوری کر لیں۔ تم پر اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، اور بولے کہ اس بار کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہو، کہیں تم حق گزار رہو، کہ حق گزار رہے، اور اللہ تعالیٰ کے روزے رکھے رمضان میں۔ یہ نہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں قرآن پاک کی تو آپ کا دھیان کہیں اور ہے، نہیں، سمجھنا ہے، سوچنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بتائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں، تو اگر تراویح ہیں زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھیں، تھوڑی پڑھ لیں، فرض جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے، تہجد پہ اٹھنا، روزہ رکھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے میں گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ تو چگلی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، برے کام نہیں کرنے، ہاتھوں سے بچانا ہے اپنے برے چیزوں سے، اور اپنی نظروں کو بچانا ہے دیکھنے سے، بری چیزیں دیکھنے سے۔ اور حدیث میں ہے ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت شیاطین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان مبارک داخل ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 2 دفعہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے، یاد ہو جائے۔ عربی نہ پڑھوں پھر زیادہ پھر لمبا ہو جائے گی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ من اصام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے۔ دیکھیں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، رمضان میں روزے رکھنے کا ہمیں پرہیزگاری، متقی پرہیزگار، اور عادت پڑتی ہے، ہمیں دوسروں کا احساس ہوتا ہے، بھوکا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا۔ یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں یعنی کہ ہمارے جسم میں طاقت، پاور آتی ہے، اور یہ چیزیں کی ہے کہ جتنا جسم کو اپنا اچھا بنا لیں آپ، جتنا آرام طلب بنا لیں، جتنا پاورفل بنا لیں، آپ کے اندر ہے کہ آپ کا کتنا فائدہ ہے۔ انسان کا معدہ، جگر صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ انسان کی قوت بعد میں اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، فائدہ ہمارے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس لیے میں نے پیدا کیا عبادت کے لیے انسان کو، کہ ہمارا بھی کتنا فائدہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے رہے ہیں، جنت دے رہے ہیں، اس میں گناہ پچھلے
جو ختم ہو جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، اور جہنم سے پناہ لینی چاہیے۔ پھر انہابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الا امام عادل والصائم جینت یفرط ودعوت مظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، پہلا امام عادل ہے، دوسرا روزے دار جب وہ افطار کرے، اور تیسرا مظلوم جاگ کے بد دعا کرتا ہے۔ یہ بھی جامع ترمذی میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلا امام عادل ہے جو انصاف سے محبت پیار سے دنیا میں گزارتا ہے اور عوام کا خیال رکھتا ہے، اور انصاف سے کے ترازو میں فیصلہ کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تو دوسرا جو افطار کرے، روزے دار جب افطار کرے، اور تیسرا مظلوم جب وہ دعا کرتا ہے۔ جب اس پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ مظلوم کی جو دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت دعا ضرور مانگا کرے، وہ بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سحری کھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے، سحری کھاؤ، سحری کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری حدیث میں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، جو شخص رمضان مبارک نفل پڑھتا ہے، اس کو غیر رمضان میں فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو رمضان میں فرض پڑھتا ہے، اس کو غیر رمضان 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان مبارک میں نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رمضان مبارک میں نفل پڑھتا ہے، اس کو غیر رمضان میں فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو رمضان میں فرض پڑھتا ہے، اس کو غیر رمضان 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان مبارک میں نیکیوں کی قدر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، لوگ تمہارے پاس ایک عظیم برکت والا مہینہ آ رہا ہے، یہ غم خوراری کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی اہمیت کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان، لوگ تمہارے پاس ایک عظیم برکت والا مہینہ آ رہا ہے، یہ غم خوراری کا مہینہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے انہوں نے اس سے کہا کہ اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر ایک تمہارے کھانے زیادہ ہیں، 2 4 ہیں، 5 7 ہیں، 10 ہیں، اور 3 4 ان کا بھی حق رکھنا چاہیے، ان پہ بھی دینا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا فرض کیا، فضل کیا، اور مہینہ میں دیا اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، جنت جانے کے لیے۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخی تھے، رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سخاوت رمضان شریف کے مہینے میں اور بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اور رمضان شریف کے مہینے میں اور بڑھ جاتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لیے آنے لگتے۔ رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت تیز چلنے والی ہوا کی طرح ہر جگہ پہنچتی تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے،
حالانکہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے، بعد میں پاور آتی ہے، اور ہمیں برداشت کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، صبر و تحمل سے، اور غریبوں، یتیموں کا، مسکینوں کا، ان کا بھی خیال کرنے کی ہمیں عادت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے مہینہ ہے، 11 مہینے آپ کے، 1 مہینہ میرا ہے، بادر کی میرے لیے کریں، اور اس کا آپ کا ہی فائدہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، روزہ اور قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے اور شہوات سے روک کے رکھا تھا، لہٰذا تو اب اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اعمال کے پابند بنے یہ اعمال قیامت کے سفارشی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے اور شہوات سے روک کے رکھا تھا، بری صحبتوں سے بھی روکا تھا، اور لہٰذا اب تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آمین۔ اعمال کے پابند بنے یہ اعمال قیامت کے سفارش ہوں گے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بے شک بندہ جب گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بے شک بندہ جب گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح بخاری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جبرائیل میرے سامنے آئے اور کہا، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرو۔ اس کے میں نے کہا، آمین۔ رمضان ہماری قدردانی نہ کرنے والوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب جبرائیل میرے سامنے آئے اور کہا، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اس کے میں نے کہا، آمین۔ رمضان مہینے کی قدردانی نہ کرنے والوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی بد دعا جبرائیل علیہ السلام کا میسج لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سیم ہے، وہ لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور دیکھیں بد دعا کی ہوئی ہے، کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو روزہ رکھتے، عبادت نہیں کرتے، 1 مہینہ ہے صرف، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا فضل کرے، ہمارے کاروبار ہر چیز میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو، یہ حدیث میں ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کتنا ان کو نوازتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو، 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور دوسرا کام ایسے ہیں جن سے تم مستغنی نہیں ہو۔ رمضان مبارک کثرت سے کیا کرو، پڑھا کرو چاہیے۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو، 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم مستغنی نہیں ہو۔ رمضان مبارک میں کثرت سے کیا کرو، پڑھا کرو درود شریف، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور استغفار کی کثرت سے ادا کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرو، جہنم سے معافی مانگا کرو۔ ان سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 4 کام یہ نیکی کے، اور 1 کام سے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے معافی مانگنے کی
طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان سے معافی مانگو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہ کے معافی ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی معنی اس ثواب کو ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسع نہیں رکھتا، کیونکہ حالات خراب تھے، غربت تھی، پھر بھی روزہ ہی رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالات کی وجہ سے جو آتا تھا غریبوں یتیموں مسکینوں کو بانٹ دیتے تھے، ہمسایوں کو دے دیتے تھے، چکر لگاتے تھے، رات کو دیکھتے تھے کون بھوکا تو نہیں کوئی سویا، تو کھجور سے روزہ کھولا، نمک سے کھولا، پانی سے کھولا، جو ملتا تھا، دودھ سے، لسی سے، جو ملتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں یا رسول اللہ، ہم کیسے کسی کا روزہ کھول سکتے ہیں؟ دیکھیں حالات ان کے بیچاروں کی اور قربانیاں، خوشی سے رونا آتا ہے ان کی زندگیوں میں جو انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسع نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آج سے آزادی ہے۔ دیکھیں آپ آخری اسرا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلا اسرا رحمت ہے، اور دوسرا مہینہ اللہ کی رحمت ہے، مرحمت اور رحمت دوسرا، اور تیسرا ہے مغفرت، اور بد نصیب ہوں گے جو اپنی مغفرت نہیں کرائیں گے۔ تو آخری حصہ آج سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آج سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آج سے پناہ مانگو، آج سے پناہ مانگو۔ یہی آخری اشرہ رہ گیا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ سبحانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں کتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ دیا ہے، اور کتنے مغفرت کے لیے، اور ثواب ہی ثواب ہے، نیکی ہی نیکی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں آ نہیں رہے ترابیوں کی وجہ سے کہ لمبی پڑھاتے ہیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، وہ سنت ہے۔ تو وہ کرام جی سن لیں، سائڈ پہ بیٹھ کے نا کرام جی پڑھ لیں، نماز کے بعد فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثانی دین میں اتنی سختی بھی نہیں فرمائی، ثانی بھی فرمائی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ مسجد میں آنا نہ چھوڑیں، آئیں، لازمی آئیں، تراویح جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت
امتی خمسہ خصال فی رمضان لم تعن امت قبلہم خلوف کام الصائمین طیبات عند اللہ من ریح المسک۔ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امت کو نہیں ملی، یعنی کہ پہلی امت بنی اسرائیل ہو گئے، یہودی ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلی امت جو پہلی امت کو نہیں ملی یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کہ روزے دار کی بدبو اللہ کے نزدیک مشق سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا ہم پہ۔ مچھلیوں کے استغفار کرنے کی اس میں مخصوص کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون ورد ہوا ہے، روایت میں آیا ہے کہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں مچھلیاں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ مریم سورۃ مریم میں آیا 96 میں 96 میں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے حق تعالیٰ شانہ ان کے لیے دنیا میں ہی محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان سے آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویا بڑے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچانا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نئے جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطیر اولا معلوم ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا فضل کیا رمضان کے مہینے میں، اور سب سے بڑی بات قرآن مجید کی نعمت ہمیں دی ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہونا ورد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے اللہم لک صمت وبک وآمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ ہے اور تیرا رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی واسعت کل شیء ان تغفر لی۔
اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، اور مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما، اور بھی متعدد دعائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جسے حق تعالی شان بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کے کچھ دیر ہو جائے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے ہمیں۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے ہمارا کہ ہمیں اس مہینے کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس مہینے کا پتہ چل جائے، قدر کا پتہ چل جائے، تو سارا سال ہی روزے رکھیں۔ تو لیکن اسلام جو ہے نا وہ اس میں زیادہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ تو پھر دوسری چیز یہ ہے، وہی میں نے بتایا تھا نا کہ آنکھوں کی نظر کو دیکھنا، بری چیزوں سے کنارہ کرنا، اول نگاہ کی حفاظت کہ کسی بھی محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، یعنی کہ بری نظر۔ پھر اجنبی کا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت قلب محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے بھی۔ اور دوسری زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ چغل خوری۔ دیکھیں جھوٹ چغل خوری، اس سے بچنا ہے۔ لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بدکاری، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، روزے عادی کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھ والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ غیبت کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کلام پاک میں بھی ہے نا، غیبت اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر فرمایا حدیث میں، بالخصوص غیبت سے جن لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مسئلہ تجویز کر رکھا، اللہ تبارک سبحانہ اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور حدیث میں بھی کثرت قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقی گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہم لوگوں سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارے گناہوں سے معاف کرنا چاہیے۔ حلال چیزوں سے روزہ کھولنا چاہیے، اس میں برکت ہے، چاہے ایک کھجور بھی ہے اس کا بھی بڑا فضل ہے، برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں پہچانتے اور کئی خدا بنا لیے ہیں انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک خدا ہوں، ایسے سورۃ البقرہ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، حضرت ذکر علیہ السلام تھے،
زکریا علیہ السلام یہودی ان کو خدا ماننے لگ پڑے کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی ماننے لگ پڑے خدا کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس کا مطلب ہے حضرت نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی خدا بن گئے، وہ تو سب سے بڑے خدا ہو گئے پھر نعوذ باللہ. تو حضرت آدم ایسے، حضرت آدم ان کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے ساری نسلیں شروع ہوئی انسان کی. تو وہ ماں باپ سے بغیر ہی پیدا ہوئے، وہ سب سے بڑے خدا ہو گئے. اس لیے 5-6 خدا ہو گئے. پھر خدا کا خوف کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، جو اسلام کو دین کو نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو ایک معبود نہیں مانتے، ان کی کتے کی سی حالت ہے. کتا جو آپ کو پتہ ہے جیسے اس کو چھیڑیں تب بھی ہانکتا ہے بھونکتا ہے، یا نہ بھی چھیڑے تب بھی بھونکتا ہے ہانکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا آپ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ کتے سے ہی ہیں، مثال کتے ہیں، وہ ان کی حرکتیں بھی ویسی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کتے رکھے ہوئے ہیں، پالے ہوئے ہیں، بگلیاں پالی ہیں، وہی کوئی بچہ لوارث یتیم مسکین پالیں، اس کا اتنا خرچہ نہیں جتنا ادھر کتوں کا اسپیشل کھانے، ایک اسپیشل ان کے لیے چیزیں ہیں. تو وہ اتنا خرچہ نہیں. وہ حضور سے ہے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان جو ہے نا کسی غریب یتیم مسکین یا کوئی لاوارث بیٹی کو پالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، پھر اس کی شادی کرتا ہے، وہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے، دوسرے اعمال اچھے ہوں تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جانوروں تو پل جانا. اللہ تعالیٰ جانوروں کو انسانوں کو روزی دینی ہے، وہ مقرر کیا ہوا ہے وقت. تو کتنے جہالت ہے، کتوں سے الٹے کام لیتے ہیں، ان ویسی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو کتے بلیاں پالی ہوئی ہیں، دیکھیں ان کی حالت. تو وہ تو اس وقت جو تھے کہیں کہیں گھر تھے، دور دور ایک ایک جنگل میں ایک ایک گھر ہوتا تھا. تو وہ لوگ حفاظت کے لیے، جیسے یہ نشے میں رہتے ہیں، حفاظت کے لیے وہ رکھتے تھے کتے کہ وہ ہمیں پتہ چل جائے بھونکے تو کوئی آئے تو، کیونکہ کتا خوشبو پتہ چل جاتا ہے اس کو آہٹ کا اور سونگھنے کی، اور اس کے ناک کی ہڈی بہت صحیح ہوتی ہے سونگھنے کی، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہرس. تو وہ اس لیے وہ بتا دیتا تھا پھر بھونکتا تھا. تو دیکھیں کتنی شرم والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کتے کی سی دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کو ایک معبود نہیں بناتے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. افسوس ہے ان لوگوں پہ، جہالت ہی جہالت ہے. کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، ان کے اوپر مٹیوں کے بنا کے دودھ پھینکتا ہے. وہی دو غریب یتیم کو دو، یہ بچے کو دو بیچارے کا پیٹ پال جو وہ دعائیں دے. ضائع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھیں وہاں سے گوبر ہے اور وہاں سے پاک صاف دودھ بھی نکالتا ہوں میں جانور سے، گائے سے. تو وہ آپ کے کتنے فائدے آتے ہیں، وہ سارے ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، بچے کو دیتے ہیں، وہ ساری توانائی اور غذائیت اس میں ہوتی ہے. چلے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محترم مکرم بزرگوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، پلیز آپ سے التجا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی عبادت ہے. غریبوں یتیموں کا خیال رکھیں، ان کو روزہ کھلائیں، ان کو ہر طرح کی مدد کریں. عید بھی آ رہی ہے، ان کو کپڑے لے دیں اگر توفیق ہے تو. غریبوں یتیموں کو، لاوارث بچوں کو پالیں، تو اس میں بھی بڑا ثواب ہے. بجائے جانور تو پل جانے ہیں، ہر چیز پالتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے، ہر کے لیے رزق لکھا ہوا ہے. تو لاوارث بچوں کو پالنا سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمایا، باتیں قبول فرمایا. آمین. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات بات ہوگی انشاءاللہ. بائے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.